بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جماعت ہشتم میں اردو نثر کی کلاس میں موجود ہیں اور یہ تیسرے ہفتے کی ہماری تیسری کلاس ہے۔ جیسا کہ پہلے کی کلاس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اس نعت کے کام کا مشقی کام کریں گے، تو ہم اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ کاپی پینسل اور کتاب اپنے سامنے رکھیں اور ساتھ ساتھ آپ جوابات نوٹ کرتے جائیں۔ دیکھیے مشقی کام میں صفحہ نمبر 15 پر سب سے پہلا سوال آپ کا ہے کہ درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں الف ب جیم دال اور ہا ہے، لیکن آپ کو دال نہیں کرنا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں گی آگے آ کر۔ پہلا آپ کا جو الف ہے وہ سوال ہے، شاعر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے نظیر یعنی بے مثال کیوں کہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہاں آپ رحمت للعالمین کی ہیڈنگ دیں گے اور اس لیے آپ اس کا جواب کیا لکھیں گے؟ آپ نے بہت اچھی طریقے سے سنا ہوگا تشریحات کو، تو شاعر نے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا جواب کیا آنا چاہیے، آپ لکھیں گے شاعر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے نظیر یعنی بے مثال اس لیے کہا کیونکہ آپ سارے جہاں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جیسی کتاب اتاری گئی، اس لیے آپ کو بے نظیر کہا گیا یعنی بے مثال۔ آپ اس کو جواب اپنے الفاظ میں بنا کر لکھیں گے۔ دوسرا یعنی بے آپ کا سوال ہے، جلتے ہیں جبرائیل کے پر، یہ کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ تو ہیڈنگ آئے گی واقعہ معراج۔ ٹھیک ہے، اور واقعہ معراج میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ جلتے ہیں جبرائیل کے پر جو مصرع ہے نعت کا، وہ واقعہ معراج کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تو آپ اس کو اپنے الفاظ میں بنا کر لکھیے گا۔ پھر تیسرا ہے سوال جیم، غایت کہتے ہیں مقصود یا ہدف کو، غایتوں سے کیا مقصد ہے؟ تو اس کا تو ہم نے الفاظ معنی میں بھی کیا ہے، اس کے معنی بتا دیے تھے میں نے۔ غایتوں کا مطلب ہیڈنگ آئے گی اور اس کا جواب کیا لکھیں گے؟ غایتوں کا مطلب ہے مقاصد یا اہداف۔ ٹھیک ہے، جمع بنانی ہے اس کی۔ پھر دال آتا ہے، آپ دیکھیں اس میں بک میں دیکھیں اپنی کہ سوال نمبر دال ہے، دوسرے تیسرے اور چوتھے شعر کا مفہوم بیان کیجیے۔ یہ آپ سوال میں آپ کو کل بتا چکی ہوں کہ آپ نے دوسرا اور تیسرا شعر کرنا ہے، تو یہ سوال آپ نہیں کریں گے، وہ جو میں نے کہا ہے اس ہدایت پر عمل کریں گے کہ آپ نے دوسرا اور تیسرے شعر کی تشریح کرنی ہے۔ سوال ہاں ہے کہ نعت میں استعمال ہونے والی ردیف بتائیے۔ ردیف آپ سب کو بہت اچھے سے پتہ ہے، ردیف کی ہیڈنگ دیں گے کہ قافیہ کیا ہوتا ہے، ردیف کیا ہوتی ہے، تو آپ جو ہے دیکھیے جو لفظ بار بار دہرایا جا رہا ہے نعت میں وہ ردیف ہے، تو آپ جواب لکھیں گے نعت میں استعمال ہونے والی ردیف ہے تم ہی تو ہو۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھیے، صفحہ نمبر 16 کھولیے کتاب کا اور اس میں دیکھیے سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 میں الفاظ کی تراکیب، الفاظ و تراکیب کے معنی بتانے، تو ہم معنی پہلے کر چکے ہیں لہٰذا یہ کرنے کی ضرورت نہیں، یعنی آپ سوال نمبر 2 دوبارہ نہیں کریں گے، وہ الفاظ معنی کی شکل میں ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے۔ سوال نمبر 3 میں دیکھیے، سوال نمبر 3 جو ہے پوچھا گیا ہے آپ سے کہ مندرجہ ذیل شعر کو نثر میں تبدیل کیجیے، یعنی کہ اس شعر کو آپ نے تشریح نہیں کرنی بلکہ اس کو نثر میں یعنی کہ سبق کی طرح آپ نے جملے کی تحریر کرنا ہے۔ یہ نظم ہے، آپ کو جملے بنانے ہیں اس کے۔ دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو، یہ شعر ہے، اس کو نثر میں تبدیل کرنا ہے۔ کیسے کریں گے کہ ساری دنیا میں دو جہاں کے لیے رحمت کون ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کو ہم نے نظم سے نثر میں کر دیا، سادہ جملے بنائے اس کے۔ پھر آپ سوال نمبر 4 دیکھیے کہ کالم الف کے مصرے سے کالم بے کا مصرع ملائیے۔ یہ کام آپ نے حمد میں بھی کیا تھا، ٹھیک ہے، بہت آسان ہے۔ آپ اس سوال کو اور نیچے دیے گئے مصروں کو آپ اتار لیجئے اور کاپی میں، اور آپ کریں گے اس کو میچ پینسل سے۔ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، آگے والا جو شعر ہے وہ کیا ہے؟ سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو۔ کتاب کا صفحہ نمبر 16 کھلا ہوا ہے اگر آپ کے سامنے، تو آپ کو سب نظر آ رہا ہوگا۔ اسی طرح کے تینوں اشعار کو ایک دوسرے سے میچ کر کے صحیح کیجیے، آگے پیچھے کیے ہوئے اس کے مصرے۔ سوال نمبر 5، سوال نمبر 5 ہم کتاب میں دیکھ لیتے ہیں۔ کتاب میں دیکھیے درج ذیل درست جواب پر درست کا نشان لگائیے، تو اس میں الف ہے سب کچھ پیدا کیا گیا۔ اب یہاں 4 آپ کے پاس انتخاب کے لیے دیے ہوئے جوابات آپ منتخب کیجیے اور جواب پہ ٹک لگائیے۔ یہ بھی آپ کو اسی طرح سے کاپی میں اتارنا ہے۔
انسان کے لیے، انبیاء علیہ السلام کے لیے، آدم علیہ السلام کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو سب کچھ میں نے آپ کو بتایا تھا. وجہ تخلیق کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے لیے پیدا کیا گیا. تو یہ اس کا جواب نمبر 4 ہے. اس پہ آپ ٹک کا نشان لگائیں گے. گرتگوں کو کس نے تھام لیا؟ والدین نے، استاد نے، نبی پاک نے، یا رضاکار نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گرتگوں کو تھام لیا کرتے تھے. شاعر نے کس کی تمنا سے دل کو زندہ کہا ہے؟ تو اس میں بھی کیا آئے گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دال ہے. شاعر نے نور اولی کہا ہے کس کو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ٹھیک ہے. اب سرگرمیاں جو ہوتی ہیں وہ ہم نہیں کرتے ہیں. اوپر دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے نثر میں کون کون سے کرنے ہیں. غور سے سن لیجئے کہ نثر میں آپ نے سوال نمبر 1 جس میں الف ب ج اور ہ موجود ہے، اور سوال نمبر 3، سوال نمبر 4 اور سوال نمبر 5 یہ آپ نے اپنی نثر کی کاپی میں کرنا ہے. جب پہلے آپ الفاظ معنی کر چکے، آپ نے تشریحات کر لی نمبر 2 اور نمبر 3، شعر نمبر 2 نمبر 3 تشریحات کر لی. اب آپ یہ والے سوال سارے کس میں کریں گے؟ اپنی نثر کی کاپی میں. ٹھیک ہے طالبات. اب آتے ہیں قواعد کی طرف. تھوڑا سا قواعد کا کام کر لیتے ہیں. قواعد میں ہمارے پاس یہاں پر نعت کے جو واحد، جمع، الفاظ، متضاد اور مرکب مترادف سامنے آئے ہیں ہمارے، وہ کچھ اس طرح سے ہی آپ نے قواعد کی کاپی میں کرنا ہے. نعت کا سر ورق بنا کر آپ نے واحد جمع کا کام اپنی قواعد کی کاپی میں کرنا ہے. تمنا، تمنائیں جمع بنائی. نور، انوار. غایت، غایتوں. حقیقت، حقائق. نظیر، نظائر. یہ واحد اور جمع ہے. طریقہ وہی ہے، بلیک سے آپ نے لکھا، بلیک سے سارے الفاظ لکھے اور بلو سے جمع بنائی. اسی طرح الفاظ متضاد پہ آ جاتے ہیں. زندہ، مردہ. دنیا، آخرت. نور، ظلمت. اولین، آخرین. اجالا، اندھیرا. حقیقت، خواب. شناسہ، انجان. اسی طرح سے بلیک سے الفاظ لکھے اور اس کی ضد ہم نے بلو سے لکھی. اچھا، پوری نعت میں نظم میں ہمیں صرف یہی مرکب مترادف ملا، دنیا جہاں. ٹھیک ہے، جو ہم ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں. مرکب مترادف وہ ہوتے ہیں جو ہم معنی، 2 لفظ الگ الگ ہم معنی ہو اور وہ ساتھ بھی آتے ہوں، یعنی ان کا استعمال ساتھ ہوتا ہو. ویسے تو بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جن کے معنی میں ہم معنی لکھ سکتے ہیں، لیکن میں نے یہاں پر صرف اور صرف دنیا جہاں اس لیے لکھا کہ پوری نظم میں صرف دنیا جہاں مرکب مترادف ہے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ یہ بات؟ یعنی وہ ایسے 2 الفاظ جو ہم معنی ہوں لیکن وہ ایک ساتھ بولے بھی جاتے ہیں. دنیا جہاں کی باتیں کر لیں، دنیا جہاں کی سیر کر لی، بولتے ہیں نا. تو بس ہمیں یہی لفظ ایک ملا پوری نعت میں مرکب مترادف کے طور پر، دنیا جہاں. ٹھیک ہے طالبات، امید کرتی ہوں کہ آپ نثر اور قواعد کیا دونوں کام جو ہے وہ اپنی کاپی میں صفائی کے ساتھ اور خوش خطی کے ساتھ کریں گے. اسی طرح کالم بنائیں گے، صاف ستھرا کام کریں گے، ہیڈنگز دیں گے، اپنی فہرست مکمل کریں گے اور اچھا سا کام کریں گے. ٹھیک ہے طالبات، انشاءاللہ اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ.